مولانا فضل الرحمان کی جانب سے عوامی نیشنل پارٹی کا حق مارتے ہوئے اپنے سمدی حاجی غلام علی کو نیا گورنر بلوچستان لگوانے کا فیصلہ شدید تنقید کی زد میں آ گیا ہے اور جمیعت العلماء اسلام کے سربراہ کو اقربا پروری کے الزام کا سامنا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں موروثی سیاست کو فروغ دینے پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سے ہی تنقید کی زد میں رہی، لیکن ان جماعتوں کی قیادت نے قربانیاں دے کر اور قیدیں کاٹ کر نہ صرف اپنی اہلیت بلکہ عوام میں مقبولیت بھی ثابت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ماضی میں ملک کی دونوں بڑی جماعتوں پر موروثی سیاست کا الزام لگانے والے مولانا فضل الرحمان اب خود اس راستے پر نکلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی اور بیٹے کو نہ صرف اپنی جماعت بلکہ حکومت میں بھی آگے لانے کے بعد اب اپنے سمدھی حاجی غلام علی کو گورنر خیبر پختونخوا لگوا لیا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہمیشہ سے اپنی جماعت کو ایک نظریاتی جماعت قرار دیتے رہے ہیں، لیکن ان کی سیاست نظریاتی سے زیادہ ذاتی مفادات کے گرد گھومتی نظر آتی ہے۔ ناقدین کا سوال ہے کہ کیا جے یو آئی میں نظریاتی لوگ صرف مولانا فضل الرحمان کے اپنے رشتہ دار ہی ہیں؟ ماضی میں جمیعت سے وابستہ رہنے والے کچھ سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے جمیعت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی۔ جے یو آئی کے سابق رہنما اور سینیٹر حافظ حسین احمد کا کہنا ہے کہ مولانا رشتہ داروں اور دوستوں کو نوازنے میں مصروف ہیں۔ حافظ حسین احمد نے بتایا کہ مولانا کے بیٹے اسد الرحمان وفاقی وزیر ہیں، جبکہ ان کے سگے بھائی مولانا عطاء الرحمان نہ صرف سینیٹر ہیں بلکہ وہ جمیعت العلماء اسلام خیبر پختونخوا میں امیر بھی ہیں۔ مولانا کے دوسرے بھائی لطف الرحمان کے پی اسمبلی کے رکن اور ڈیرہ اسماعیل خان میں جمیعت کے امیر بھی ہیں۔ حاجی غلام علی مولانا فضل الرحمان کے سمدی ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا کی سالی شاہدہ اختر علی رکن قومی اسمبلی اور اسلامی نظریاتی کونسل کی رکن رہی ہیں۔ پشاور کا میئر بھی مولانا کا رشتہ دار ہے، جبکہ مولانا کے دوست اکرم درانی کا بیٹا ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی ہے۔ حافظ حسین احمد نے الزام لگایا کہ مولانا کی اقربا پروری کے خلاف آواز اٹھانے پر ہی انہیں اور ان کے چند دیگر ساتھیوں کو غیر جمہوری طریقے سے پارٹی سے نکال باہر کیا گیا۔ حافظ حسین احمد کے مطابق مولانا نے پارٹی میں مشاورت کو بالکل ختم کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ماضی میں ضلعی پارٹی رکن صوبائی اسمبلی، رکن قومی اسمبلی، سینیٹر اور دوسرے منتخب نمائندوں کو نامزد کرتی تھی اور اپنی سفارشات کو صوبائی قیادت کے پاس بھیج دیا جاتا تھا۔ اگر ان سفارشات کے برعکس کوئی اقدام اٹھایا جاتا تو پھر مرکز میں اپیل کی جاتی، لیکن اب مولانا فضل الرحمان نے یہ سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ حافظ حسین احمد نے دعویٰ کیا کہ جے یو آئی کے سربراہ نے اپنی مرضی سے ایم این اے، ایم پی اے اور سینیٹر بنائے۔ ماضی میں فضل الرحمان نے یہ اختیارات استعمال کر کے اعظم سواتی اور طلحہ محمود کو سینیٹ کے ٹکٹ دیے، جس پر تنقید بھی ہوئی۔ حافظ حسین احمد کے علاوہ مولانا محمد خان شیرانی کا شمار بھی جمیعت العلماء اسلام فے کے سینئر ترین رہنماؤں میں ہوتا تھا، تاہم اندرونی اختلافات کی وجہ سے اب وہ جے یو آئی کے دیگر ناراض رہنماؤں کے ساتھ مل کر اپنی جماعت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ پاکستان میں سیاستدان کبھی ماضی سے کچھ نہیں سیکھتے اور ہمیشہ مشکل وقت میں ساتھ دینے والے اپنے وفادار کارکنان کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ جمعیت کے باغی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اس اقربا پروری سے فضل الرحمان کو سیاسی نقصان ہو رہا ہے۔ حافظ حسین احمد کا کہنا ہے کہ لوگ جے یو آئی فے کو چھوڑ رہے ہیں۔ مولانا شیرانی، گل نصیب اور میں نے جمیعت العلماء اسلام کے نام سے کام شروع کر دیا ہے۔ ہم پشاور، نوشہرہ، بلوچستان، پنجاب اور پورے ملک میں اپنے دفاتر کھول رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ جمیعت سے مزید لوگ چھوڑ کر ہماری طرف آئیں گے، کیونکہ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ سیاست کو خاندانی بادشاہت میں تبدیل نہیں کیا جانا چاہیے۔ تاہم مولانا کے قریبی ساتھیوں کا کہنا ہے کہ اس سے فضل الرحمان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی پارٹی پر بھی گرفت بہت مضبوط ہے اور وہ انفرادی طور پر بھی بہت مضبوط آدمی ہیں، جبکہ کارکنان اور مدارس بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ تمام تقرریاں میرٹ پر ہوئی ہیں اور غلام علی پر بھی تنقید جائز نہیں۔ مولانا کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ غلام علی 1979 سے جمیعت کے ساتھ ہیں، بالکل اسی طرح عطاء الرحمان اور لطف الرحمان بھی روز اول سے جمیعت کے ساتھ ہیں۔ ان کو ٹکٹ دینے کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ مفتی محمود کے گھرانے کو پسند کرتے ہیں۔ ہم نے علی امیر گنڈاپور کے مقابلے میں مفتی محمود کے گھرانے سے ہٹ کر کسی کو ٹکٹ دیا تھا اور وہاں ہمیں شکست ہوئی۔ شاہدہ اختر علی کو ٹکٹ دینے کا دفاع کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مشرف دور میں جب اچانک خواتین کی نشستیں بڑھائی گئیں تو اس وقت جمیعت کے پاس بڑی تعداد میں خواتین نہیں تھیں۔ مولانا نے کئی لوگوں سے درخواست کی کہ وہ اپنی بہنوں، بیٹیوں یا خواتین رشتہ داروں کے نام اراکین اسمبلی کے لیے دیں، لیکن لوگ نام دینے کے لیے تیار نہیں تھے، تو مجبوراً ہمیں پھر شاہدہ اختر علی کو نامزد کرنا پڑا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।